دوست نے دیا تھا، کیا بولا تھا؟ روزہ رسول کے سامنے کھول دینا، کھول کے رکھ دینا، نہیں بس کھول. اچھا ابھی یہ نہیں پتا کہ کیا ہے. تو آپ نے کھول کے دیکھا نہیں کیا ہے؟ نہیں ابھی تک نہیں. دیکھیں کھول کے. یہ خطوط ہے، لیٹر ہے، یہ بھائی لے کے آئے ہیں پاکستان سے، ہے نا؟ یہ پکڑیے، بہت تگڑا اس کو پیک کیا ہے. رسا ہے، رسا ہے. یہ پکڑیے. وين يوصلونه؟ هنا عند القبر. هيا هذا ولا هذا؟ هذا. تو یہ خط ہے، آپ کو کسی نے دیا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیں. آپ کو بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کیا ہے. ایسے خطوط بہت آتے ہیں جناب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خط ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے نام پہ خط ہوتا ہے، اور لوگ اپنی گزارش اس میں لکھتے ہیں، ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تو وہ خط کے اندر لکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے انہیں کیا چاہیے وہ خط میں لکھتے ہیں. بھائی اللہ رب العالمین کو خط لکھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے، کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے. ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، عقیدے کی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا، کبھی نہیں لکھا کسی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، خط لکھوائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی نے خط لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، اللہ نے نازل کیا قرآن مجید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور ان کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ لکھی ہوئی نہیں لکھ سکتے تھے، اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ لکھوایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہ جب اس میں لکھا تھا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کیوں لکھوایا؟ سمجھ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نہیں مٹاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ لکھا ہے رسول اللہ بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی کہتے ہیں، امی تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجتے ہیں، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے، کتنا برا عقیدہ ہے. تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے گا، نہ اللہ رب العالمین کو خط لکھا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین جہاں ہے بندہ وہیں سے دعائیں کرے. آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، جہاں تھے وہیں سے دعا پڑھی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ہے کہ نہیں. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، جہاں تھے وہیں سے دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے ان کی بیماری کی تکلیف کو دور کیا. ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جہاں تھے وہیں سے اولاد، اسلام کو بھی اولاد دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، بدر کے میدان میں بھی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور ایسے ہی عمرے کو حج کو جاتے تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جاتی، خط نہیں لکھا جاتا. اب یہ سب لکھو، جتنا وقت انہوں نے خط لکھنے میں لگایا ہے، اتنی دیر اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے تو ان کو فائدہ ہوتا. لیکن اس کو کیا فائدہ؟ اب یہ خط بھائی کو لے کے آئے اور بھائی مجھے دے دیے، تو خط مجھے ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نہیں. بے شمار خطوط ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں، کیا فائدہ ملا؟ اس لیے ایسے بھائیوں سے جو خطوط لکھتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے، غلط طریقہ. وہ جو جہاں اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے، دعائیں کرے، اور اللہ رب العالمین داتا ہے، گنج بخش ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، سمجھ گئے نا. اور اللہ رب العالمین ہر فائدہ کا مالک ہے، اور وہی دینے والا ہر فائدہ، ہر نقصان سے بچانے کا مالک ہے، اور اللہ ہی ہر نقصان سے بچاتا ہے. خطوط نہیں لکھے جاتے. اگر تو ایسا کرے یا کرے اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، خط مت لکھیے. اللہ لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا.